جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ نیکسٹ پارٹ۔ انہیں اسپتال میں کافی ٹائم لگا تھا۔ وہاں اس کے پیر کی بینڈیج تبدیل کیے جانے کا عمل خاصا تکلیف دے رہا تھا۔ اگر وہ ایسا سخت جان نہ ہوتا تو شاید اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد رات تک بستر پر نڈھال ہی پڑا رہتا۔ لیزا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا اب میں اپنے ہوٹل چلا جاؤں؟ وہ اب اپنے ہوٹل واپس جانا چاہتا تھا، مگر لیزا کو ناراض بھی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس خوشی میں؟ تمہیں کیا میرے گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے لیزا۔ دراصل تمہیں میرے گھر پر رہنا میرا احسان لگ رہا ہے، اور مغرور اور خود پسند سکندر کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ یہی بات ہے نا؟ لیزا خفگی سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ بھرا تاثر بھی نظر آیا تھا۔ سینیور لیزا، اتنی ایموشنل، جذباتی ہوٹل جانے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کل سے میں آفس جانا چاہتا ہوں، اور آفس جانے کے لیے میرے کپڑے وغیرہ سب ہوٹل میں ہیں۔ تم لاکھ یقین دلاتی رہو مگر یہ میری رومن ہالیڈیز ہیں تو نہیں نا؟ مصورہ، پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوحہ اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی ہے۔ پہلے ہی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے کاموں کا خاصا حرج ہو چکا ہے۔ وہ نرمی اور آہستگی سے دوستانہ انداز میں بولا۔ اگر یہ بات ہے تو چلو، ابھی تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، تم وہاں سے اپنے کپڑے لے لو۔ آج تمہاری اتنی تکلیف ہے، میں تمہیں واپس ہوٹل تو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ ویسے تو کل سے آفس جانے کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے ہیڈ آفس والے کیا انسان نہیں ہیں؟ ایک شخص بری طرح زخمی ہو کر بستر پر پڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اسے مشکل ہے، وہ آفس کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے روکنے سے تم نے رکنا تو نہیں۔ اگر سینیور سکندر طے کر چکے ہیں کہ کل آفس جائیں گے تو وہ لازماً جائیں گے، لیکن وہ آفس لیزا محمود کے گھر سے جائیں گے، یہ میں طے کر چکی ہوں۔ وہ دوستانہ دھوس بھرے لہجے میں بولی۔ انکوار کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ چپ ہو گیا۔ گزرے 2 ماہ کی ایسی بہت سی باتیں، بہت سے حادثات یاد آنے لگے تھے جب وہ اس سے بھی شدید تکلیف، بیماری میں تنہا پڑا رہا تھا۔ خیال رکھنا اور پرواہ کرنا تو دور، اسے ہوا کیا ہے یہ تک پوچھنے کوئی نہیں آیا تھا۔ اب جب دل میں یہ خواہش بھی ختم ہو گئی تھی کہ کوئی اسے پوچھے، اس کا خیال رکھے، تب یہ لڑکی نہ جانے کہاں سے زندگی میں آ گئی تھی۔ لیزا کا خیال رکھنا نہ اسے اچھا لگ رہا تھا نہ برا۔ اچھا برا تو اس وقت لگتا جب وہ اس رویے کو قبول کر پاتا۔ ابھی تو وہ یہی قبول نہیں کر پایا تھا کہ اس کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کی پرواہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لیزا نے گاڑی اس کے ہوٹل کی پارکنگ میں لا کر روکی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی، مگر وہ اس کے ساتھ اتر کر اندر جا رہی تھی۔ تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، تم بتاتے رہو تمہارے کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان کہاں ہے۔ ہوٹل میں اس کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس سے بولی تھی۔ لیزا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے اب اسے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ کس بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں جلدی بتاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہار مان کر وہ اسے بتانے لگا تھا کہ اس کے کون کون سے کپڑے بیگ میں رکھنے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اس کا کوٹ، پینٹ، ٹائی، شرٹ، ٹی شرٹ، جینز وغیرہ سب بیگ میں رکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تمہارے خلوص اور دوستی کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر پلیز میں صرف کل کا دن اور رکوں گا تمہارے گھر پر۔ کل کے بعد تم مجھ سے اپنے گھر پر رکنے کی اصرار نہیں کرو گی۔ وہ دونوں اس کے ہوٹل کے روم سے باہر نکل رہے تھے جب وہ لیزا سے بولا تھا۔ بیگ میں اس کا سامان رکھنے کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکا بھی لیزا نے رکھا تھا۔ باوجود اس کے شدید اصرار کے وہ اسے خود پکڑنا چاہتا تھا۔ کھانا لے آؤ سکندر؟ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر کھڑے کھڑے پوچھا۔ واپس آنے کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اسی نیم دراز انداز میں وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ میں تمہارے اور تمہاری نینی کے ساتھ ہی باہر ٹیبل پر کھانا کھاؤں گا۔ لیزا کے مسکراتے چہرے کو بغور دیکھتے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ لیزا، اس کی نینی کھانے کی ٹرے خدمت میں پیش کرتی تھی تو اسے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی ڈائننگ ٹیبل پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے، اسے یہ زیادہ بہت بہتر محسوس ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ پھر میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اس کی فرمائش پر خوش ہوئی تھی۔ وہ 5 منٹ کے بعد اٹھ کر باہر آیا۔ اسے لیزا اور اس کی نینی کی آوازیں چونکہ کچن سے آئی تھی تو وہ وہیں آ گیا۔ آؤ سکندر، بیٹھو۔ لیزا نے اسے دروازے پر رکتے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ میز پر کوئی ڈش رکھ رہی تھی۔ اس کی نینی کوکنگ رینج کے ساتھ پاس کھڑی تھی، وہ ڈش میں سالن نکال رہی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مہمان نوازی سے بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ لیزا نے جلدی سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ بیساکھی کو ٹائلز پر مضبوطی سے جما کے رکھتے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تیز مت چلو، اور پلیز اس پیر پر وزن ڈال کر مت چلو۔ لیزا نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ وہ اس کے زخمی پیر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔
وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نینی بھی ڈش لے کر آ گئی تھی۔ ڈش میز پر رکھ کر انہوں نے لیزا کے برابر والی کرسی سنبھالی تھی۔ میز پر الاطوی اور پاکستانی دونوں طرح کی ڈشز نظر آ رہی تھی۔ اس نے مشرومز والا پاستا اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ لیزا نے سلاد کا پیالہ اس کے سامنے کیا۔ بیف کے کباب تھے اور اس نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ ہمارے گھر تمہیں حلال گوشت ملے گا، بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ، لیزا نے مسکرا کر اس سے کہا۔ پھر وہ نینی سے مخاطب ہوئی۔ پتہ ہے نینی، میری اور سکندر کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ وہ کھاتے ہوئے لیزا کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر البرٹو کی پیزریا میں اپنے لیے پیزا آرڈر کر رہا تھا، سبزیوں والا۔ زبان کے مسئلے کی وجہ سے سکندر کو آرڈر کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور تب لیزا نے میری مدد کی تھی۔ مسکرا کر اس نے بات مکمل کی۔ اس کی اسی طرح سب سے دوستی ہو جاتی ہے، بس 2 منٹ لگتے ہیں اسے کسی سے بھی دوستی کرنے میں، نینی مسکرا کر بولی۔ انہوں نے ممتا بھری محبت کی نگاہوں سے لیزا کو دیکھا تھا۔ کافی پیو گے نا؟ ان تینوں نے کھانا ختم کیا تب لیزا نے اس سے پوچھا۔ تم بناؤ گی؟ اس سے مسکرا کر پوچھا۔ آف کورس میں بناؤں گی۔ نینی آپ بھی پئیں گی نا؟ نینی نے بھی مسکرا کر سر اسپات میں ہلا دیا۔ آ جاؤ بیٹا، ہم لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں، پرشفقت سے انداز میں نینی اس سے بولی تھی۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا تھا کہ انہیں یہ کیا کہے، اس لیے محض جی کہتا ان کے ساتھ اٹھا تھا۔ لیزا کچن میں کافی بنا رہی تھی کہ وہ نینی لیونگ روم میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نینی نے ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی کی آواز ہلکی رکھ کر وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ان کی باتیں لیزا کے متعلق تھی، اس کے بچپن کی باتیں، وہ بچپن ہی سے اس کے کتنے قریب رہی ہیں یہ باتیں۔ کبھی لگتا ہی نہیں یہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، اسے میں نے جنم نہیں دیا، جیسے پہلی نظر میں نے اسے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ وہ ان کے چہرے پر ممتا کا نور بکھرا دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آنے لگا تھا۔ ماں کے آنسوؤں میں بھیگی آواز کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ اسی وقت لیزا ٹرے میں کافی کے مگ لیے وہاں آ گئی تھی۔ ان دونوں کو کافی پیش کر کے وہ خود بھی کشن گود میں رکھ کر سامنے والے صوفے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کافی کے گھونٹ پڑ رہا تھا۔ نینی لیزا سے کہہ رہی تھی، آج ساری رات کام مت کرتی رہنا، پھر دن میں بھی نہیں لیٹتی ہو، تھوڑی بہت دیر سو جاؤ۔ وہ اپنا کافی کا مگ ختم کر چکی تھی۔ اسے اور لیزا کو شب بخیر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم بھی اب آرام کرو لیزا۔ لیزا اس کی دوائیں وہیں لے کر آ گئی تھی۔ اس نے دوا اور پانی سے پکڑایا۔ دوا کھا لینے کے بعد وہ اس سے بولا تھا، ابھی مجھے تھوڑی دیر کام کرنا ہے، پھر سوں گی۔ لیزا نے مرہم اس کے سامنے رکھا تھا۔ جیسے کل دوا کھانا اور مرہم لگانا بھول گئے تھے، آج مت بھولنا۔ سونے سے پہلے اسے دونوں ہاتھوں پر لگا لینا، اور اگر تم کہو تو میں لگا دوں۔ نہیں، میں لگا لوں گا، تم اب اپنا کام کرو، میں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنا چاہتا ہوں، نیند آئے گی تو سونے چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے لکڑی کے زینے کی طرف بڑھی تھی اور اوپر اس اپنے اسٹوڈیو میں جا رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مرہم نہیں لگایا تھا، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ اسے دھیان ہی نہیں رہا تھا، اپنے نخرے اٹھانے کی عادت جو نہیں تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ کوئی اٹالین مووی تھی جو وہ دیکھ رہا تھا۔ آواز اس نے بالکل بند کر رکھی تھی، بس خاموش فلم دیکھ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ نیند آ جائے۔ 2-3 بار وہیں آنکھیں بند کر کے بھی لیٹا تھا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس سے سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے کی آواز آئی تھی۔ لیزا نیچے آ رہی تھی۔ چکردار سیڑھیوں پر چند زینے اترنے کے بعد لیزا کو لیونگ روم نظر آنے لگا۔ جب اس کی سب سے پہلے اس پر نظر پڑی، کیا ہوا، تم سوئے نہیں؟ حیران پریشان سی تیزی سے اتر کر نیچے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ جواباً دھیمے سے مسکرایا تھا، ہاں نیند نہیں آ رہی۔ لیزا کی نگاہیں وال کلاک پر تھی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ لیکن تمہاری میڈیسنز میں نیند کی دوا شامل ہے، وہ کھا کر تو نیند آنی چاہیے نا۔ مجھے نیند بہت مشکل سے آتی ہے لیزا، دراصل مجھے انسومیا ہے، وہ سنجیدگی سے سچ بولا تھا۔ اوہ، پھر آج تمہیں اسپتال میں ڈاکٹر کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، وہ پھر تمہیں اس لحاظ سے کوئی میڈیسن دیتا۔ مجھے یہ تکلیف 12 سال سے ہے لیزا، اور کسی علاج اور کسی دوا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عادی ہو گیا ہوں راتوں کو جاگنے کا۔ تم میری فکر مت کرو، جا کر آرام کرو۔ اپنی یہ اتنی ذاتی بات اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، جو دیار غیر میں ملنے والی اس اجنبی لڑکی کو بتا رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی سچ بتائے جانے کی۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں آج نیند نہیں آ رہی، مگر پھر بھی اس نے سچ بولا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ کارپٹ پر قدرے دور رکھا فلور کشن لیزا نے کھینچ کر صوفے کے قریب کیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ تم اتنے اداس، اتنے دکھی کیوں رہتے ہو سکندر؟ بہت آہستہ آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہیں کبھی دل سے ہنستے نہیں دیکھا۔ جب تم ہنستے ہو تب بھی تمہاری آنکھیں تمہاری ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے کبھی بھی خوشی نظر نہیں آئی سکندر۔
اس کا انداز تجسس لیے ہوئے نہیں تھا، اس کے انداز میں دکھ تھا، جیسے وہ اسے دکھی دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ میری زندگی میں خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ دن کی روشنی میں وہ شاید یہ بات کبھی نہ کہہ پاتا جو رات کی خاموشی اور تنہائی میں کہہ گیا تھا۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ میری زندگی میں بھی ایسا کچھ نہیں جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتی، مگر تم دیکھتے ہو میں کتنا خوش رہتی ہوں۔ اس نے سر ہسپات میں ہلایا۔ ہاں، اور میری دعا ہے تم ہمیشہ اسی طرح خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو۔ تمہیں دیکھ کر زندگی سے پیار کرنے کا دل چاہنے لگا ہے۔ تو کرو نا زندگی سے پیار سکندر، زندگی بہت خوبصورت ہے، خوشی کو، رنگوں کو اور زندگی کو اپنے اندر محسوس تو کر کے دیکھو۔ وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ آج جو فون آیا تھا تم اس سے دکھی ہوئے تھے نا؟ وہ آہستہ آواز میں نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت، جواب دیتے ہوئے اس نے لیزا پر سے نظریں ہٹا لی تھی، چہرہ سیدھا کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسو سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ اتنا سخت ہو جانے کے بعد بھی یہ آنسو کیوں چلے آتے تھے آنکھوں میں؟ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ تم نے مرہم لگا لیا تھا؟ اسے لیزا کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے نزدیک بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ اسے اپنے نزدیک سے ابھرتی آوازوں میں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میز پر سے مرہم کی ٹیوب اٹھا رہی تھی۔ ایک سیکنڈ بعد بغیر کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کوہنی سے لے کر کلائی تک آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا، گھاؤ میرے جسم پر نہیں میری روح پر لگے ہیں، کوئی مرہم لگا سکتی ہو تو ان زخموں پر لگاؤ۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ وہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہا تھا۔ کب وہ پہلے ہاتھ پر مرہم لگا چکی تھی، کب اس نے دوسرے ہاتھ پر مرہم لگایا تھا، اس سے بالکل پتہ نہیں چلا تھا۔ کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی اسے یاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ 3 بجے سے 7 بجے تک پورے 4 گھنٹے اتنی بے خبری کی نیند سو گیا۔ اس نے صوفے پر کروٹ لینے کی کوشش کی تو وہاں لیزا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ صوفے پر اس کے نزدیک فلور کشن پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا سر صوفے پر اس کے ہاتھ کے نزدیک بالکل کنارے پر ٹکا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی، گویا وہ رات اس کے سو جانے کے بعد بھی اس کے پاس سے اٹھ کر نہیں گئی تھی۔ وہ چند سیکنڈ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ صوفے سے اٹھنا چاہ رہا تھا بغیر کوئی آواز پیدا کیے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی چوکس سی نیند سے بیدار ہوئی، فوراً سیدھی ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ لیزا، میری وجہ سے پوری رات بے آرام ہو کر گزار دی تم نے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیزا کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ بالوں کو ہاتھوں سے لپیٹ کر جوڑے کسی شکل لیتی وہ آہستگی سے مسکرائی تھی۔ اس طرح سونے کا ارادہ تو نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے نیند آ گئی۔ تمہیں نیند آئی نا؟ ہاں، بہت پرسکون اور گہری نیند سویا ہوں میں۔ تمہاری اداس کم ہوئی؟ ہاں، وہ مسکرا کر جواب دیتا صوفے سے اٹھ گیا۔ لیزا بھی اس کے ساتھ ہی فلور کشن سے اٹھی تھی۔ میں تیار ہو جاؤں، آفس تھوڑا جلدی جانا چاہ رہا ہوں۔ لیزا نے سر اسپات میں ہلایا۔ وہ بیساکھی کا سہارا لے کر چلتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو کچن میں میز پر ناشتہ لگائے لیزا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نینی صبح نماز کے بعد دوبارہ سو جاتی ہیں۔ صبح نہ انہیں کہیں جانا ہوتا ہے نہ مجھے، اس لیے ہمارے فلیٹ میں صبح ذرا دیر سے ہوتی ہے۔ وہ ناشتہ خود تیار کرنے کی وجہ سے بتا رہی تھی۔ تم نے کیوں زحمت کی لیزا؟ میں ناشتہ آفس جا کر لیتا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں مسلسل میری وجہ سے بے آرامی۔ یہ جذباتی جملے بعد میں بول لینا، پہلے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ چیز آملیٹ کھاؤ، تمہیں ضرور اچھا لگے گا، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی تھی۔ اس نے چھری کانٹا اس کے سامنے کیے تھے۔ کھاؤ۔ وہ چیز آملیٹ کھانے لگا تھا۔ وہ کرسی پر اس کے سامنے بیٹھی اسے کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ میز پر جمائے وہ اسے پیار بھری نظروں سے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس طرح مسکرا کیوں رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ بضد ہوئی تھی۔ جس طرح تم مجھے کھاتے ہوئے پیار سے دیکھ رہی ہو، اس طرح پیار سے مائیں اپنے بچوں کو کھاتا ہوا دیکھتی ہیں۔ بولتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا قدرے جھینپ کر ہنسی۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے دیکھنے اور فکر کرنے کا انداز بالکل ماں جیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ اچھا، اب میرا مذاق مت اڑاؤ، میں سچ میں تمہاری فکر کرتی ہوں۔ وہ اس کے مسلسل مسکرانے پر قدرے خفت بھرے انداز میں بولی۔ مجھے پتا ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ یکدم ہی سنجیدگی سے بولا۔ اب تم لیٹ کر سو جاؤ، مجھے لینے آفس سے گاڑی آئے گی۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے جب وہ اٹھنے لگا تب اس نے بولا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اسے آفس چھوڑنے کے لیے ہر حال میں جائے گی، اس لیے اس نے تیار ہونے کے دوران ہی فون کر کے آفس کی گاڑی بلوائی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن شام میں تمہیں لینے آؤں گی۔ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، میرا آفس میں دیر تک رکنے کا ارادہ ہے۔
تمہیں جب تک بھی رکنا ہے رکو، مگر لینے میں ہی آؤں گی، وہ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں بولی تھی۔ اس نے قدرے بے چارگی سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آفس میں جو اسے دیکھ رہا تھا خیریت پوچھ رہا تھا، سوائے اس کے کہ وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا، باقی اس کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ اسی رفتار سے اپنا کام نپٹا رہا تھا جیسے نپٹایا کرتا تھا۔ لنچ کا اسے ہوش نہ رہا تھا، وہ اتنے دنوں کے جمع سب کاموں کو مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شام 7:30 تک آفس میں رہا تھا۔ لیزا نے سپہر فون کر کے اس کی واپسی کا ٹائم پوچھا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، میں ابھی 5 منٹ پہلے ہی پہنچی ہوں۔ تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ میری نصیحتوں کا کچھ اثر تو ہوا نہیں ہوگا تم پر؟ خوب خود کو تھکایا ہوگا، انسان اتنا ضدی بھی نہ ہو۔ آفس جانا ہے تو جانا ہے، دیر تک رکنا ہے تو رکنا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کچھ خفگی سے بولی۔ وہ اس کے آفس اتنی دیر تک رکنے پر ناراض تھی۔ ماں جیسی میری پرواہ کرنے والی سینیور لیزا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں، کہیں درد تکلیف کچھ نہیں ہو رہا، وہ مسکرا کر بولا۔ تم سارا دن کیا کرتی رہی؟ سڑک پر ٹریفک اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دوپہر تک سوتی رہی، اس کے بعد شام تک پینٹنگ کرتی رہی، بیچ میں سیم سے اور اپنی ایک دوست سے فون پر باتیں بھی کی۔ ٹریفک جام میں پھنس کر انہیں گھر پہنچنے 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں دیکھتی ہوں کھانا تیار ہوا کہ نہیں۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ڈنر کرتے ہیں۔ بہت مزے کی بریانی بنائی ہے آپ نے۔ نینی نے ڈنر میں بریانی بنائی تھی، ساتھ رائتا، سلاد اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے۔ اسے کھانا پسند تو آ رہا ہے؟ انہوں نے اس سے یہ پوچھا، تب وہ خوش اخلاقی سے تعریفی جملے بولا تھا۔ لیزا نے کہا تھا تمہارے لیے کوئی پاکستانی ڈش بناؤں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں واقعی گھر کے بنے پاکستانی کھانوں کو بہت مس کر رہا تھا، وہ یوں ہی خوش اخلاقی کے اظہار کے طور پر بولا تھا، ورنہ پاکستانی، چینی، جاپانی وہ کسی بھی طرح کے کھانوں کو نہ تو سوچتا تھا نہ یاد کرتا تھا۔ وہ کھانا اس لیے کھاتا تھا کہ کھڑا ہو سکے، چل پھر سکے، اپنے تمام کام انجام دے سکے۔ کھانے کو ذائقے اور مزے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے، اسے بھول چکا تھا۔ کیوں، تمہارے گھر میں تو بنتے ہوں گے پاکستانی کھانے؟ نینی نے اس کی طرف دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، مسکراہٹ چہرے پر سے چلی گئی تھی۔ جی، اس نے ایک لفظی انتہائی مختصر ترین جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے ایسا لگا جیسے لیزا کی نینی نے یہ بات جان بوجھ کر نکالی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لیزا انہیں ناراضی سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، مگر انہوں نے لیزا کے اشارے سراسر نظر انداز کر کے اس سے مزید پوچھا تھا۔ خیر سے شادی ہوئی بیٹا؟ نہیں، منگنی وغیرہ؟ فی الحال تو وہ بھی نہیں ہوئی، وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ اسے ان کے سوالات سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا کی نینی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ اس سے مزید کوئی ذاتی سوال کر پاتی، لیزا نے جلدی سے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا تھا۔ نینی، اب سویٹ ڈش بھی سرو کر دے، میں نے شاہی ٹکڑوں کے لالچ میں کھانا بھی کم کھایا ہے۔ لیزا کے کہنے پر وہ فوراً کرسی پر سے اٹھی تھی۔ اس کے بعد لیزا نے اس طرح بغیر رکے ایک کے بعد ایک غیر متعلقہ اور فضول قسم کی باتیں شروع کی تھی کہ اس کی نینی اگر اس سے مزید کچھ اور پوچھنا بھی چاہتی تو اب بھی انہیں اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا نینی کھانے کے دوران سکندر سے اس طرح کے نامناسب سوال کریں گی تو وہ سکندر کے ساتھ کمرے ہی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ پتہ نہیں نینی کو ہوا کیا تھا، وہ اچھی خاصی سمجھدار خاتون تھی۔ ان کی سمجھداری پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے انہیں یہ بطور خاص یہ تاکید کی ہی نہیں تھی کہ خدا را سکندر سے اس کو ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا۔ کاش وہ انہیں تاکید کر ہی دیتی۔ سکندر اپنی ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو کو ناپسند کرتا تھا، کہیں وہ برا نہ مان گیا ہو، کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو گیا ہو۔ کھانے کے بعد سکندر کے کسی کولیگ کا دوحہ سے فون آ گیا تھا۔ وہ اس سے دفتری امور پر کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اسے لیونگ روم میں فون پر بات کرتا چھوڑ کر کچن میں اپنے اور اس کے لیے گرین ٹی بنانے آئی تھی۔ اگر اسے نیند نہ آنے کی شکایت تھی تو پھر سونے سے پہلے کافی پینا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ کچن میں نینی بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ کافی کا موڈ ہے، لاؤ میں بنا دوں۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تھی۔ گرین ٹی بنا رہی ہوں نینی، میں بنا دوں گی، آپ اس کے بعد آرام کیجیے۔ وہ کیبنٹ کھول کر گرین ٹی کے ٹی بیگز نکالنے لگی تھی۔ کام کرتے کرتے ہی اس نے انہیں مخاطب کیا۔ نینی، آپ سے ایک بات کہوں؟ نینی، سکندر کو میں بضد ہو کر بہت اصرار کر کے یہاں لائی ہوں۔ وہ ہوٹل سے یہاں آنے کے لیے کسی بھی طرح راضی نہیں تھا۔ اب میں نہیں چاہتی وہ یہاں کسی بھی طرح کی کوفت یا الجھن محسوس کرے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے اس کی ذاتی زندگی، اس کی فیملی کے بارے میں اس سے بات کی جائے، کچھ پوچھا جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ اس سے بے تکلف نہ ہوا جائے تو ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہے نینی۔
کیا سکندر نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نینی سے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ کچھ نہیں بولا، مگر یہ بات پہلے سے جانتی ہوں۔ ویسے تو میرے خیال سے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن پھر بھی اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو اب اس کی فیملی اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ تھینکس نینی۔ وہ مسکرا کر گرین ٹی بنانے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنا کام کرنے کے دوران نینی گاہے بگاہے اسے بغور دیکھ رہی ہیں، جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گرین ٹی؟ وہ ٹرے میں کپ رکھ کر لیونگ روم میں آئی تھی۔ سکندر کی فون پر بات ختم ہو چکی تھی۔ تھینکس۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے میں سے کپ اٹھایا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اسے برا تو یقیناً لگا تھا، مگر کم از کم وہ ناراض نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا یہ لکڑی کا زینہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں لیونگ روم کے ساتھ یہ بڑا آرٹسٹک لک دیتا ہے۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ سیڑھی کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے بولا۔ لیزا نے بھی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ ہے، یہ اپارٹمنٹ میں نے اس زینہ کی ہی وجہ سے خریدا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ پرانی موویز میں ہوتے ہیں نا ایسے گھر، ایسی لکڑی کے گول زینے۔ ضرور اسی وجہ سے خریدا ہوگا۔ تم آرٹسٹ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہو۔ پسند آ گئی تو کوئی معمولی سی چیز نہیں، اور اگر نہ پسند آئے تو عالی شان سے عالی شان چیز بھی نہیں آتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہیں سے اوپر جا کر ہے نا تمہارا اسٹوڈیو؟ ہاں، دیکھو گے تم؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، دیکھوں گا۔ میں نے تو تم سے پرسوں رات بھی کہا تھا میں تمہارا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اوپر چڑھ کر جانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ ان دونوں نے چائے کے کپ خالی کر کے واپس رکھے۔ تب اس نے سکندر سے پوچھا۔ وہ جواباً ہنسا تھا۔ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ چلو دکھاؤ مجھے اپنا اسٹوڈیو، اپنی پینٹنگز۔ وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ سکندر نے بڑے آرام سے بیساکھی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی تھی۔ وہ اوپر آ کر چپ چاپ کھڑکی کھڑی سکندر کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ایک بار اسے بتا چکا تھا کہ اسے آرٹ میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ آرٹسٹ تھی، اپنے آرٹ کی قدر افزائی چاہتی تھی۔ سکندر نظریں گھما کر ارد گرد مختلف جگہوں پر رکھی اس کے مکمل اور نامکمل پینٹنگز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک پینٹنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جس پینٹنگ پر وہ آج شام تک کام کر رہی تھی وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس پینٹنگ میں اس نے خزاں کے موسم کی عکاسی کی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ ویسے تم بڑی نان سیریس سی لگتی ہو، مگر تمہاری پینٹنگز تمہیں ایک بہت ہی مختلف انسان کے طور پر ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ پینٹنگ پر نظریں مرکوز کی اس سے بولا۔ یعنی بہت سینسٹیو، اپنے اندر کی دنیا لوگوں سے چھپانے والی۔ بولنے کے دوران چلتا ہوا وہ ایک دوسری پینٹنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا، جس میں اس نے روم کی ایک اداس شام اور ایک تنہا لڑکی کو پینٹ کیا تھا۔ تمہیں آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی تم تبصرہ اور تجزیہ تو ایسے کر رہے ہو میری پینٹنگز پر جیسے بہت جانتے ہو۔ وہ اس کی بات کی تردید یا تصدیق کیے بغیر مسکرایا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کھڑکیوں اور دروازے پر پڑے مخملی پردے ہٹانے لگی۔ آؤ میری بلکونی بھی دیکھو۔ اس نے شیشے کا سلائیڈنگ ڈور بھی کھول دیا تھا۔ کچھ دیر قبل بارش ہونا شروع ہوئی تھی۔ موسم بے حد خوبصورت تھا۔ جب بھی میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں تو کافی کا کپ لے کر یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے بلکنی میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ صرف تمہارا لکڑی کا زینہ ہی نہیں بلکہ تمہارا اسٹوڈیو اور یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں سے تمہارے روما کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو کر سڑکوں اور بلند والا تاریخی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے برستی بارش کو دیکھ رہے تھے، روم کی سڑکوں اور عمارتوں کو دیکھ رہے تھے۔ کل تم اپنے ہوٹل واپس چلے جاؤ گے؟ ہاں، کافی دن تمہارا مہمان بن گیا۔ کل صبح آفس جاؤں گا، وہاں سے شام میں ہوٹل۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اب اور رکنے پر اصرار نہیں کر رہی، لیکن پلیز تم ہوٹل جا کر اپنا خیال رکھنا۔ میں اپنا خیال رکھوں گا مصورہ، آپ فکر نہ کریں۔ ہم اب کب ملیں گے؟ اس سے سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ جب تم چاہو۔ میں تو یہ چاہوں گی کہ تم مجھ سے کل ہی ملو، وہ مسکرا کر بولی۔ سکندر بے ساختہ ہنسا تھا۔ تم سے پینٹنگ بنوائے بغیر میں کہیں نہیں بھاگنے والا، اطمینان رکھو۔ مجھے پتا ہے روز ملنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ سینیور لیزا کو میرے وعدے کی پاسداری پر شکوک و شبہات ہیں۔ اتنی مشکل اردو مت بولو، مجھے سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بے چارگی سے بولی تھی، گویا سکندر کے جملے میں شامل کچھ الفاظ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہاں کھڑے رہ کر بارش، روم کی سڑکیں اور روم کی رات کو انجوائے کرتے رہنے کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ لیزا اس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ وہ اسے دوا اور پانی دے رہی تھی، ایک ٹیبلٹ جو وہ دن میں 2 بار لے رہا تھا۔ اس کی آج رات اور کل صبح کے لیے ملا کر بس 2 ہی ٹیبلٹس بچی تھی۔ کل فارمیسیا سے یہ ٹیبلٹ یاد سے خرید لینا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر نزدیک
بیٹھی ہوئی تھی۔ لے لوں گا، مسکرا کر اسے جواب دیتے ہوئے اس نے پانی سے 2 دوا نگلی تھی۔ تم سو جاؤ اب جا کر، میں بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم چاہو تو میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں۔ تم اکیلے لیٹ کر پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہو، ڈپریسڈ ہوتے ہو اور پھر تمہیں نیند نہیں آتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ آج میں سنیورا لیزا محمود اور اس کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سوؤں گا، وہ شرارت پر انداز میں بولا۔ اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو نیند بھی خوب پرسکون آئے گی اور خواب بھی بڑے حسین نظر آئیں گے۔ وہ اس کے شرارتی انداز کا شرارت بھرے انداز میں جواب دیتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ صبح وہ تو وقت پر اٹھ ہی گئی تھی، نینی بھی اٹھ گئی تھی۔ انہیں پتا تھا آج سکندر اپنے ہوٹل واپس چلا جائے گا۔ وہ یقیناً اپنی رات کی کہی بات کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے نینی کی خود سے محبت پر بے طرح پیار آیا تھا۔ وہ سکندر سے پوچھے اپنے سوالوں کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی، مگر چونکہ وہ اسے پسند نہیں آئے تھے سو اسے خوش کرنے کے لیے وہ صبح صبح سکندر کے لیے خوب اہتمام سے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سکندر نے اور اس نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ نینی گرم گرم پراٹھے توے سے اتار کر اسے دونوں کو قیمے اور آلو کی بھجیا کے ساتھ کھانے کے لیے لا کر دے رہی تھی۔ آپ کو بہت زحمت ہوئی میری وجہ سے۔ رخصت ہوتے وقت سکندر نینی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کا انداز مہذب اور پرتکلف تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی ہے، میری بیٹی کے دوست ہو تم، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک روم میں ہو جب دل کرے آ جایا کرو۔ پرشفقت انداز میں بولتے ہوئے انہوں نے سکندر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر نے آج بھی جانے کے لیے آفس کی گاڑی منگوائی ہوئی تھی۔ تمہارا شکریہ نہیں ادا کر رہا میں، وہ دروازے تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ سکندر سنجیدگی سے اس سے بولا تھا، بہت اچھا کر رہے ہو، اگر کرتے تو مجھے برا لگتا۔ وہ آفس میں تھا، لنچ ٹائم تھا، مگر وہ کاموں میں مصروف تھا، بغیر ناشتے کے لنچ کا دھیان نہیں رہتا تھا۔ تو آج جبکہ اس نے خاصا ٹھیک ٹھاک ناشتہ کر رکھا تھا، لنچ کا خیال بھی کیسے آتا؟ وہ ایک کانٹریکٹ ڈرافٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی۔ کیسی ہو مصورہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا لی تھیں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا تھا، گویا فرصت سے گپ شپ کے لیے تیار ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا بتاؤ، طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ تھکا تو نہیں رہے خود کو؟ زیادہ چل پھر تو نہیں رہے؟ لنچ کیا؟ میڈیسن خرید لی؟ وہ اس کے ایک سانس میں اتنی ساری باتیں بیک وقت پوچھنے پر ہنس پڑا تھا۔ باخدا لیزا، تم تو واقعی بنی بنائی ماں ہو۔ میرے لال نے کھانا کھایا اور تھکا تو نہیں؟ اس طرح کی فکریں تو صرف ماں ہی کرتی ہے۔ بات کو گھماؤ نہیں، میرے سوالوں کا جواب دو، وہ قدرے ناراضگی سے بولی۔ وہ اپنا مذاق اڑائے جانے پر خفا ہوئی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پراٹھوں والے اتنے ہیوی ناشتے کے بعد لنچ کون کر سکتا ہے لڑکی، اور میڈیسن شام میں آفس سے جاتے ہوئے خرید لوں گا۔ وہ میڈیسن ختم ہو گئی ہے، اس بات کو سراسر بھول چکا تھا۔ اب لیزا کی یاد دلانے پر یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن خرید لینا یاد سے، پتہ نہیں خود کو اس طرح اگنور کرنے کی عادت کیوں ہے تمہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے مسکراتے لب یکدم سنجیدہ ہو گئے تھے، چہرے پر درد سے بھرا ایک تاثر ابھرا تھا۔ خود کو مزید زیر بحث لائے جانے سے بچنے کے لیے اس نے فوراً پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ پینٹنگ۔ اور کیا، شام میں باہر نکلوں گی، اپنے کچھ دوستوں سے بھی ملنا ہے۔ تمہارا شام کا کیا پروگرام ہے؟ شام تک ایک میٹنگ میں بزی رہوں گا اور رات میں ایک ڈنر میں جانا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہوتی تو وہ اس سے ضرور ملتا، مگر میٹنگ بھی ضروری تھی اور آفیشیل ڈنر بھی۔ یہ میٹنگ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ملتوی ہونے کے بعد آج ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہاں کمپنی سے ایک ایگزیکٹو کے گھر رات میں ڈنر پر جانا تھا، گویا آج ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے لیزا کے لہجے میں مایوسی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی۔ ہاں، آج اور کل میں تھوڑا بزی رہوں گا، پرسوں کا کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ اب لیزا سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ہمیشہ بے تکلف ہوتا تھا۔ جس طرح باقی لوگوں سے وہ خود کو بہت فاصلے پر رکھ کر ملتا تھا، اس طرح اس نے نہیں مل پاتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بالکل اسی طرح ملتا تھا جیسے وہ تھا۔ اگر وہ خوش ہوتا تھا تو وہ اپنی خوشی اس پر ظاہر ہو جانے دیتا تھا، اگر اس کا موڈ خراب ہوتا، وہ اس سے اداس اور دکھی ہوتا، تب بھی اپنی یہ کیفیات اس سے چھپا نہیں پاتا تھا۔ وہ کل رات بھی سو نہیں پایا تھا، مگر لیزا اسے مذاق میں کہی ہوئی بات پر عمل کرتا اور اسے اور اس کی پینٹنگز کو سوچتا رہا تھا۔ نیند اسے بے شک نہیں آئی تھی، مگر وہ روزانہ کی طرح بے سکون اور مضطرب نہیں رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی کبھی ڈاکٹر کی تجویز کرتا دوا سے اسے نیند آ جاتی تھی اور کبھی نہیں۔ وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے اتنے دنوں سے وہ خواب نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ آج کل اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہے؟ وہ اور مریم واشنگٹن میں تھے۔ شہریار خان اور امو جان ان دونوں کی آمد سے بہت خوش تھے۔ سکندر چھٹیوں کے آغاز میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلا گیا تھا۔ اسے 2-3 روز بعد آنا تھا۔ سکندر کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے اس نے تو یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ سکندر کہاں ہے اور کب آئے گا۔
یہ معلومات امو جان نے اسے اور مریم کو اس کے پوچھے بغیر فراہم کی تھی۔ مریم اس کی ماں باپ کے دل کو پہلے ہی جیت چکی تھی۔ اب یہاں ان کے گھر آ کر ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ان دونوں سے مزید قریب ہو گئی تھی۔ خود اعتماد وہ بلا کی تھی، اس لیے پہلی بار اپنے سسرال آنے پر نروس تھی، نہ شہریار خان کے روبدار شخصیت سے خائف۔ آنٹی میں کافی بنا کر لاؤں؟ رات کے کھانے کے بعد امو جان ان کے پاکستانی ملازم گلزار کو کافی لانے کا کہنے لگی، تب وہ ان سے بولی تھی۔ امو جان اس کے خود کو گھر کا فرد سمجھنے کو پسند کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ شہریار خان کھانے کی میز سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ انکل آپ کافی نہیں پئیں گے؟ باپ کا رعب اور دبدبہ اس پر اتنا تھا کہ وہ ساری زندگی کبھی سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کر سکا تھا جیسے مریم کر رہی تھی۔ اس نے مریم کو خود اعتمادی کو پیار سے دیکھا۔ وہ شہریار خان کی شخصیت کے روپ میں نہیں آئی تھی۔ وہ عزت اور احترام لیے بے تکلفی سے ان سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے وہ اپنے والد اور چچا سے کرتی تھی۔ میری کافی اسٹڈی میں بھجوا دینا مریم۔ وہ خلاف عادت مسکرا کر اور نرمی سے بولے تھے۔ حیرت تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بہت کم ہی ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ باہر دفتری حوالے سے لوگوں سے ملتے ہوئے وہ مسکرا لیا کرتے تھے، گھر پر تو بلا ضرورت انہیں مسکراتے اور بات کرتے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں؟ ہم لوگ دوپہر سے آئے ہوئے ہیں۔ آنٹی سے تو میری خوب باتیں ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی آج شام میں ملاقات ہوگی، تب باتیں کروں گی آپ سے بھی۔ شہریار خان ہونے والی بہو کے بے تکلفانہ انداز پر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کافی بنا کر لے آؤ، پھر کر لیتے ہیں باتیں۔ وہ لیونگ روم میں اس کے اور امو جان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مریم کافی بنا کر لے آئی تھی۔ امو جان کو اگر اس کے ہاتھ کی بنائی کافی پسند آئی تھی تو شہریار خان اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خوش نظر آ رہے تھے۔ کیمپس میں جن تنظیموں اور وہ ممبر تھی، شہریار خان ان سے اس کے حوالے میں بات کر رہے تھے۔ وہ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہے، کیا کیا کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ انہیں بتا رہی تھی۔ وہ بظاہر کافی پیتے ہوئے امو جان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر اس کے کان شہریار خان اور مریم کی گفتگو پر لگے تھے۔ کافی ٹھیک ٹھاک طریقے سے امپریس کر چکی ہے آپ میرے پاپا کو۔ رات جب وہ مریم کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا تب مسکرا کر بولا تھا۔ اور ان کے بیٹے کو؟ مریم کا سوالیہ انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ بیچارہ تو آپ پر پورا کا پورا نثار ہو چکا ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ مریم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے پاپا کو ہونے والی بہو دل و جان سے پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کی خواہش رد نہیں کر پائے تھے۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ہی مریم کو لے کر گھومنے نکل گیا تھا۔ شہریار خان اپنے آفس چلے گئے تھے۔ گھر پر امو جان تھی، وہ دونوں سارا دن گھومتے رہے تھے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی مریم؟ تمہیں میرے گھر آ کر مزہ آ رہا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر سبزے پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بارتھورپ پارک کے فلاور گارڈن میں آئے ہوئے تھے۔ ارد گرد بے شمار اور بے حساب پھول ہی پھول تھے، دلکش اور خوشنما پھول، رنگوں، خوشبوؤں، خوشیوں اور محبتوں کا احساس دلاتے پھول۔ فلاور گارڈن کے بالکل درمیان میں دلکش فوارہ اور اس کے چاروں اطراف پھولوں کا ڈھیر۔ مریم چلتے چلتے رکی تھی۔ وہ بھی رک گیا تھا۔ تمہارا گھر؟ اس نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ میں تمہارے نہیں، ہمارے گھر آئی ہوں زین۔ میں نے آنٹی انکل کی دعوت قبول ہی اس لیے کی تھی کیونکہ میں میرا اور تمہارا یہ گھر دیکھنا چاہتی تھی، اور سرشار سا ہو کر مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ وہ مریم کی انگلی میں سجی اپنے نام کی انگوٹھی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں چاہا اور اتنی آسانی سے تم مجھے مل بھی گئی۔ سچ مجھے اپنی خوش قسمتی پر خود یقین نہیں آتا۔ یقین کر لو زین شہریار، تم مریم کے دل کو فتح کر چکے ہو۔ وہ شاہانہ سے انداز میں بول کر کھلکھلائی تھی۔ مجھے جیت لینا آسان نہیں تھا، مگر تم نے یہ مشکل کام بڑی آسانی سے کر لیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم۔ اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ میں جانتی ہوں، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ سرشار ہو کر مسکرایا تھا۔ پورا دن ساتھ گھوم پھر کر رات 8 بجے کے قریب وہ دونوں گھر واپس آئے تھے۔ شہریار خان اور امو جان لیونگ روم میں ساتھ بیٹھے تھے۔ گھوم لیا واشنگٹن؟ شہریار خان نے مسکرا کر مریم سے پوچھا تھا۔ ابھی کہاں انکل، ابھی تو زین نے 1-2 ہی جگہ دکھائی ہیں۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے ہم کہیں آؤٹنگ کا کچھ ایسا پروگرام بنائیں کہ اب اس میں آپ اور آنٹی بھی ہوں، تب زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ بے تکلفانہ سے انداز میں کہتے ہوئے شہریار خان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل بنانا چاہیے ایسا کوئی پروگرام۔ انفیکٹ میرے دل میں یہ خیال تھا، بس میں سکندر کے آنے کا منتظر ہوں۔ وہ بھی آ جائے تب آؤٹنگ کے 2-3 پروگرام بنا لیتے ہیں۔ شہریار خان میں مریم کے بے تکلف انداز کو مسکراتی پسند کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سکندر کے نام پر اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذکر کر کے بغیر شہریار خان کوئی بھی بات مکمل کیوں نہیں کرتے تھے۔ سکندر شاید کل یا پرسوں آ جائے گا۔ امو جان ابھی مسکرا کر یہ بات کر رہی تھی کہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا سکندر بآواز بلند شوق و شریر سے لہجے میں بولا، سکندر آ چکا ہے امو جان۔
اس سمیت ان سب لوگوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن پینٹ، ڈارک براؤن جیکٹ، مفلر اور گلوز پہنے ہوئے، بکھرے بالوں اور لبوں پر شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ واقعی سکندر لگ رہا تھا، وہ الیگزینڈر لگ رہا تھا، جیسے وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ سکندر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر سے مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی تھی۔ مریم کے ساتھ اپنے گھر پر یہ چھٹیاں اب وہ اس طرح انجوائے نہیں کر سکے گا جیسے کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا ہے، اس نے دل میں خواہش کی تھی کہ کاش ان چھٹیوں میں سکندر گھر نہ آئے، مگر اس کی خواہش کہاں پوری ہوئی تھی۔ اس کی چھٹیوں کا مزہ خراب کرنے کے لیے وہ موجود تھا۔ سکندر کو دیکھ کر جو تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا، اس پر کسی کا بھی دھیان نہیں گیا تھا، کیونکہ امو جان، شہریار خان اور مریم تینوں کے تینوں سکندر کی جانب متوجہ تھے۔ امو جان بے ساختہ صوفے سے اٹھی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا، بس تمہاری کمی تھی گھر میں۔ انہوں نے سکندر کی پیشانی پر بے اختیار پیار کیا تھا۔ شہریار خان بھی اب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس طرح اچانک؟ تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی تم 2-3 دن بعد آؤ گے۔ سکندر نے مسکراتی نگاہیں مریم اور اس پر ڈالی تھی۔ بس پاپا، جیسے ہی مجھے پتا چلا زین اور میری ہونے والی بھابھی گھر تشریف لا چکے ہیں تو تب میں نے اپنے باقی سارے پروگرام کینسل کر دیے۔ پہلے ہی مجھے زین کی منگنی میں شرکت نہ کرنے کا اتنا افسوس ہے۔ وہ مسکرا کر بولتے ہوئے صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہو زین؟ میں ٹھیک ہوں، مریم کا خیال کر کے وہ کستر مسکرا کر بولا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم اور اس کے سکندر کے بیچ کسی تناؤ کا محسوس کرے۔ اس کے ماں باپ کے لیے یہ بات تعجب کی نہیں تھی کہ بچپن ہی سے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت دور رہے تھے، مگر مریم اس بات پر حیران ہو سکتی تھی کہ زین کے اپنے اکلوتے بھائی سے کیوں بات چیت نہیں ہوتی۔ وہ اس وجوہات کو، بچپن کی محرومیوں کو فی الحال مریم کے سامنے نہ لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے خیریت پوچھنے کے بعد سکندر اب مریم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے تم سے ملنے کا۔ میں تمہیں تم کہہ سکتا ہوں نا، رشتے میں تو تم سے بڑا ہوں، زین کا بڑا بھائی ہوا۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ سکندر کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جو اس وقت مکمل طور پر مریم کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سکندر سے بہت دنوں کے بعد مل رہا تھا۔ جب سے مریم اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ سکندر سے نہیں ملا تھا۔ بالکل سامنے وہ بے تحاشا حسین اور غیر معمولی لڑکی بیٹھی تھی، جسے اس کی زندگی کے ساتھ ہی بننا تھا۔ وہ سکندر کے تاثرات کا بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کچھ ایسا ہوا تھا جو ابھی تک سکندر کی زندگی میں نہ ہوا تھا۔ اس نے سکندر سے پہلے اپنی زندگی کی ساتھی چن لی تھی۔ وہ جسے اس نے چنا تھا، وہ اس کی ٹکر کی لڑکی سکندر ساری زندگی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اب اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ سکندر اس وقت بیگ سے نکال کر اسے اور مریم کو الگ الگ تحفے دے رہا تھا۔ یہ میری طرف سے تم لوگوں کو منگنی کا تحفہ۔ سکندر سے وہ تحفہ قبول کرتے ہوئے سکندر کا خوشی اور مسکراہٹ سے بھرپور انداز دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ سکندر خوش ہونے کا محض ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ خود سے ہر معاملے میں کمتر چھوٹے بھائی کو خود سے آگے بڑھتا مریم جیسی حسین و بے مثال لڑکی کا ساتھ پاتا دیکھ کر کیوں کر خوش ہو سکتا تھا؟ کم ظرفی کی بات تھی، مگر وہ یونان کے اس بادشاہ کو جیسے دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، زندگی کے اس مقام پر خود سے مات کھاتے دیکھ کر عجیب سی خوشی اور طمانت اپنے اندر اترتی محسوس کر رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ اور مریم سکندر ساتھ تھے۔ امو جان ان دونوں لوگوں کا ساتھ دینے بیٹھی تھی، ورنہ وہ ناشتہ شہریار خان کے ساتھ صبح ہی کر چکی تھی۔ شہریار خان دفتر جا چکے تھے۔ کافی صبح کا اٹھا ہوا ہے سکندر، کہہ رہا تھا میں ناشتہ زین اور مریم کے ساتھ کروں گا۔ امو جان اس سے مریم کو بتا رہی تھی۔ تم چھٹیوں میں بھی صبح جلدی اٹھ جاتے ہو؟ مریم نے آملیٹ کھاتے ہوئے سکندر سے پوچھا تھا۔ وہ اسے دوستانہ اور بے تکلف انداز پر سکندر سے گفتگو کر رہی تھی، جس طرح باقی سب سے کرتی تھی۔ ہاں، بس عادت ہے شروع سے میری صبح جلدی اٹھنے کی۔ وہ اپنے لیے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہا تھا۔ مریم اب سکندر سے اس کی پڑھائی کے حوالے سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور کیا مضامین پڑھ رہا ہے۔ اسے چونکہ سکندر کے ساتھ باتیں کرنے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اس گفتگو میں شامل ہونے کے بجائے اخبار کی سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اس کا تو یہ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مریم سکندر کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی دکھائے، مگر اس سے روکنے کے لیے اسے مریم کو اپنے اور سکندر کے حوالے سے یہ سب باتیں بتانا پڑیں گی جو ابھی اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے ہمیشہ ہر معاملے میں پیچھے رہا ہے، باپ کے ہاتھوں نظر انداز ہوا ہے۔ یہ سب زبان سے کہنا اسے دشوار لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہوا تمہارے ذہن کے سبجیکٹ بالکل ایک جیسے ہیں؟ سکندر نے مریم کے سوالات کے مفصل جواب دیے۔ تب وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہاں، سکندر نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ تم بھی کہیں زین کی طرح لائر تو نہیں بننا چاہتے؟ بننا تو چاہتا ہوں۔ اسے ایسا لگا تھا سکندر مذاق اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہے گا، میں نہیں، زین وہ مضامین پڑھ رہا ہے جو میں نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ وکیل وہ میری نقل اور میرے حرص میں بننا چاہتا ہے، میں نہیں، وہ مجھے فالو کیا کرتا ہے۔ سکندر نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ یکدم ہی عجیب سی الجھن اور بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔
کہیں عمر مریم کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہ سکندر جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے جب آنٹی نے بتایا کہ زین کا ایک بھائی بھی ہے تب بھی میں اتنی حیران ہوئی تھی۔ زین نے مجھ سے کبھی یہ تمہارا ذکر نہیں کیا۔ سمجھو اپنے منگنی والے دن مجھے پتہ چلا کہ زین کا کوئی بڑا بھائی بھی ہے۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان دوستانہ انداز میں سکندر سے مخاطب تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور حیرت پر ایک تاثر ابھرا تھا۔ بس یہ میرے بھائی صاحب ایسے ہی ہیں۔ سکندر چہرے پر ابھرتا ہوا دکھ فوراً ہی چھپا کر مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ بھی بوقت مسکرایا تھا۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ تمہارے ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے تم ہماری منگنی پر نہیں آ سکے تھے۔ ہاں، ناشتے کی میز سے اٹھ کر وہ تینوں لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ امو جان کچن میں خانسامہ کو لنچ کے متعلق ہدایات دے رہی تھی۔ ان کے بچے بہت دنوں بعد گھر آئے تھے۔ وہ ہر کھانے اور ہر ناشتے میں خاص اہتمام چاہتی تھی۔ وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا تھا اور مریم اور سکندر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم کافی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم نے سکندر کو اپنے مضامین، تعلیمی کارکردگی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا۔ تب وہ تعریفی انداز میں بولا تھا۔ جس طرح ہر کوئی مریم کی ذہانت اور اس کی خوش اعتمادی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سکندر بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ مریم کہیں باہر چلیں؟ وہ چھٹیوں میں گھر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ سکندر کے ساتھ بیٹھے اور اپنا فون چلائے۔ جب وہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب وہ ٹی وی ریموٹ سے بند کر کے مریم سے بولا، چلو چلتے ہیں۔ سکندر تم بھی چلو۔ مریم فوراً چلنے پر راضی ہوئی تھی، مگر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سکندر کو بھی چلنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ ادھر اس نے سکندر کا نام لیا، ادھر اس کا دل چاہا وہ باہر جانے کا پروگرام ہی سرے سے منسوخ کر دے۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، میں کچھ وقت امو جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شکر تھا اسے اتنی عقل تھی کہ وہ چلنے سے انکار کر دے۔ ان دونوں کے بیچ اس کی موجودگی کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ وہ اور مریم گھومنے پھرنے نکل آئے تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی تھی، لنچ بھی باہر کیا تھا اور بے مقصد سڑکوں پر گھومے بھی تھے، خوب ہنسے تھے اور خوب انجوائے کیا تھا۔